کیا ہم نے کبھی خود سے پوچھا کہ موجود ہونا آخر ہے کیا؟ یہ سوال اتنا بنیادی ہے کہ اکثر ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ سوال تھا جس نے 20ویں صدی کے عظیم جرمن فلاسفر مارٹن ہائیڈگر کو پوری زندگی بے چین رکھا۔ ہائیڈگر کا خیال تھا کہ ویسٹرن سویلائزیشن نے ہزاروں سال تک سائنس، ٹیکنالوجی اور منطق میں حیرت انگیز ترقی کی، لیکن ایک بنیادی سوال کو بھلا دیا: وجود کیا ہے؟ واٹ از بینگ؟ ہم چیزوں کو جانتے ہیں لیکن ہونے کو نہیں۔ فرض کریں آپ ایک باغ میں بیٹھے ہیں، آپ درخت کو دیکھتے ہیں، پرندوں کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ درخت ہے، یہ پرندہ ہے، یہ آسمان ہے، لیکن کیا آپ کبھی اس بات پر حیران ہوئے کہ یہ سب ہیں کیوں؟ ہمیں چیزیں تو نظر آتی ہیں لیکن ہونا، بینگ، چیزوں کا ہونا نظر نہیں آتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہائیڈگر نے کن فلسفیوں سے کچھ سیکھا اور کہاں ان سے آگے بڑھ گیا۔ پچھلے حصے میں ہم نے ایک بنیادی سوال سے آغاز کیا تھا: وجود کیا ہے؟ واٹ از بینگ؟ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے: اگر ہائیڈگر اتنا منفرد فلسفی تھا تو کیا اس نے سب کچھ خود ہی سوچ لیا تھا؟ بالکل نہیں۔ ہر عظیم مفکر اپنے سے پہلے آنے والوں کے کاندھوں پر کھڑا ہوتا ہے، لیکن وہ صرف ان کی تقلید نہیں کرتا بلکہ ان سے مکالمہ کرتا ہے، ان سے ڈائلاگ کرتا ہے۔ کبھی اتفاق، کبھی اختلاف، اور کبھی ان کے خیالات کو ایک نئی ڈائریکشن، ایک نئی سمت دیتا ہے۔ ہائیڈگر نے بھی یہی کیا۔ سوکریٹس یعنی سقراط سے ہائیڈگر نے سوال پوچھنے کا فن حاصل کیا۔ سقراط نے کہا تھا کہ "دی ان ایگزامنڈ لائف از ناٹ ورتھ لیونگ"، غیر جانچی ہوئی زندگی جینے کے قابل نہیں ہے۔ ہائیڈگر نے اس سے ایک اہم سبق سیکھا: فلسفہ جواب دینے سے پہلے صحیح سوال پوچھنے کا فن ہے۔ لیکن ہائیڈگر نے یہ بھی محسوس کیا کہ سوکریٹس اور اس کے بعد آنے والے اکثر فلاسفرز نے زیادہ توجہ اس بات پر دی کہ ہم کیا جانتے ہیں۔ ہائیڈگر نے کہا، اس سے بھی پہلے ایک اہم سوال ہے، اور وہ ہے ہم ہیں کیا؟ اسی طرح پلیٹو کے مطابق اصل حقیقت یعنی جو ریئلٹی ہے وہ اس مادی دنیا میں نہیں ہے، بلکہ ریئلٹی ورلڈ آف آئیڈیاز یعنی فارمز کی دنیا میں موجود ہے۔ ہم جو چیزیں اس دنیا میں یعنی مادی دنیا میں دیکھتے ہیں
وہ اصل حقیقت کا صرف شیڈو ہیں، یعنی سایہ ہیں۔ ہائیڈگر نے پلیٹو کی عظمت کو تسلیم کیا، لیکن اس پر بھی ایک بنیادی تنقید کی۔ ہائیڈگر نے کہا کہ پلیٹو یعنی افلاطون کے بعد ویسٹرن فلسفی آہستہ آہستہ وجود کو یعنی بینگ کو بھول گئی ہے اور صرف موجودات یعنی بینگز پر توجہ دینے لگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چیزوں کی فہرست تو بناتے رہے مگر ہونے کے راز کو بھول گئے۔ ہائیڈگر ایرسٹوٹل سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ اگر کوئی ایک فلسفی ہے جس سے ہائیڈگر نے بہت کچھ سیکھا تو وہ ایرسٹوٹل ہے۔ ارسطو نے انسان کو ایک ایسا وجود سمجھا جو ہمیشہ کسی نہ کسی عمل میں مصروف رہتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال کا سہارا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ایک کارپینٹر ہتھوڑا یا ہیمر استعمال کرتا ہے تو وہ ہر لمحہ ہتھوڑے کے بارے میں نظریہ نہیں بنا رہا ہوتا، بلکہ وہ سیدھا کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مثال بعد میں ہائیڈگر کی کتاب بینگ اینڈ ٹائم میں بہت اہم بن جاتی ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان پہلے دنیا میں رہتا اور عمل کرتا ہے اور بعد میں اس پر نظریہ بناتا ہے۔ اسی طرح سینٹ آگسٹائن جو کہ ویسٹرن تھاٹ میں کرسچینٹی میں ایک بہت بڑا نام ہے، آگسٹائن نے وقت یعنی ٹائم کے بارے میں ایک عجیب سوال اٹھایا تھا۔ اس نے کہا، جب کوئی مجھ سے ٹائم یعنی وقت کے بارے میں نہیں پوچھتا تو مجھے لگتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ٹائم کیا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی پوچھتا ہے میں سمجھا نہیں پاتا۔ یہی حیرت ہائیڈگر کو بھی متاثر کرتی ہے، لیکن ہائیڈگر وقت کو صرف گھڑی کی سوئیوں میں نہیں دیکھتا۔ اس کے نزدیک جو وقت ہے وہ ٹیمپورلٹی ہے، یعنی وقتیت ہے، اور ٹیمپورلٹی انسان کے وجود کی بنیاد ہے۔ ہم ماضی کو یاد کرتے ہیں، حال میں جیتے ہیں اور مستقبل کی طرف بڑھتے ہیں۔ رینی ڈیکارٹ جو ویسٹرن فلسفی میں بہت بڑا نام ہے، اس کا ایک مشہور جملہ "آئی تھنک دیئر فور آئی ایم"، میں سوچتا ہوں اسی لیے میں ہوں۔ یہ جدید فلسفے کی بنیاد بن گیا، جس کو کوجیٹو ارگو سم بھی کہتے ہیں۔ لیکن ہائیڈگر نے سوال اٹھایا، کیا انسان صرف ایک سوچنے والا دماغ ہے؟ اگر ایک ماں اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے، کیا وہ پہلے فلسفیانہ استدلال کرتی ہے؟ اگر ماں اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے، کیا وہ پہلے فلسفیانہ استدلال کرتی ہے؟ اگر ایک کسان کھیت میں کام کر رہا ہے، کیا وہ ہر لمحہ
मैं सोचता हूं का शऊर रखता है? बिल्कुल नहीं। हाइडिगर कहता है कि इंसान पहले दुनिया में जीता है, फिर सोचता है। इसीलिए उसने इंसान को यहां होना कहा, यानी डाजायन, सिर्फ सोचने वाला नहीं बल्कि होने वाला, जो मौजूद है। इसी तरह इमैनुअल कांट ने बताया कि हमारा जहन दुनिया को समझने में एक फाल किरदार अदा करता है, एक एक्टिव रोल अदा करता है। हम हकीकत को वैसा नहीं देखते जैसी वो बजाते खुद है, यानी थिंग इन इट सेल्फ में हम नहीं देख सकते, बल्कि वैसा देखते हैं जैसा हमारा जहन उसे तरतीब देता है। हाइडिगर ने कांट की इस विजडम को, इस बसीरत को बहुत अहम समझा, लेकिन उसने कहा कांट ने ज्यादा तवज्जो इल्म पर, यानी नॉलेज पर दी। हाइडिगर कहता है कि मैं कांट से भी बुनियादी सवाल पूछता हूं, वो इंसान कौन है जो इल्म हासिल कर रहा है? यानी पहले इंसान के वजूद को समझो, फिर उसके इल्म को। हीगल ने कहा कि हकीकत एक मुसलसल तारीखी अमल है। हर दौर में ख्यालात बदलते हैं, टकराते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाइडेगर ने उससे तारीख की अहमियत सीखी, लेकिन उसने कहा कि अगर हम सिर्फ तारीख का मुताला करते रहें और वजूद के सवाल को भूल जाएं, तो असल मसला हल नहीं होगा। जो बीइंग का बुनियादी मसला है वो अपनी जगह कायम रहेगा। हाइडिगर ने आगे चलकर सोरन केरकेगार्ड से बहुत कुछ लिया। केरकेगार्ड ने कहा कि इंसान को हजूम की बजाय अपनी जाती जिंदगी की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। उसने बेचैनी यानी एंग्जाइटी और जाती इंतखाब पर जोर दिया। हाइडिगर ने इन ख्यालात को मजीद गहरा किया, लेकिन उसके नज़दीक बेचैनी सिर्फ नफ्सियाती कैफियत नहीं, बल्कि एक ऐसा लम्हा है जब इंसान पहली बार अपने वजूद को संजीदगी से देखता है। इसी तरह जब हम मॉडर्न फिलॉसफी देखते हैं, खुसूसन हाइडिगर से थोड़ा पहले, तो फ्रेडरिक नीत्शे का नाम सर फहरिस्त आता है। नीत्शे ने कहा था गॉड इज डेड। इसका मतलब ये नहीं था कि खुदा वाकई मर गया है, बल्कि ये कि जदीद इंसान ने अपनी अपने रिवायती इखलाकी और मजहबी मराकज़ खो दिए हैं। हाइडिगर ने नीत्शे को वेस्टर्न फिलॉसफी का आखिरी बड़ा मुफक्कर करार दिया, लेकिन उसके ख्याल में नीत्शे भी आखिरकार उसी ट्रेडिशन, उसी रिवायत के अंदर रहा जो हर चीज़ को ताकत और कंट्रोल यानी काबू के जाविये से देखती थी। एडमंड हुसरल, जो हाइडिगर का उस्ताद समझा जाता है, हाइडिगर ने फिनोमेनोलॉजी हुसरल से सीखी, गो के बाद में उसमें जिद्दत दी। हुसरल ने कहा चीजों की तरफ वापस जाओ, यानी हकीकत को बराह रास्त तजर्बे से समझो। हाइडिगर ने इस प्रिंसिपल को, इस असूल को कबूल किया, लेकिन उसने एक नया सवाल उठाया।
تجربہ کرنے والا انسان خود کیا ہے؟ یہی سوال، یہی کوشچن اسے فینومنالوجی سے آگے لے گیا۔ اگر ہم ایک اور فلسفی پہ نظر دوڑائیں تو وہ ہیں ولیم ڈیلتھی۔ ڈیلتھی نے کہا کہ انسان کو صرف سائنسی قوانین سے نہیں سمجھا جا سکتا، اس کی تاریخ، ثقافت، لینگویج اور زندگی کے تجربات بھی اہم ہیں۔ ہائیڈگر نے اس بات سے اتفاق کیا، لیکن مزید کہا کہ ان سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انسان وجود رکھنے والا وجود ہے۔ اب ہم ہائیڈگر کی شورۂ آفاق کتاب بینگ اینڈ ٹائم کے دل میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس حصے کو اچھی طرح سمجھ لیں تو ہائیڈگر کی پوری فلسفیانہ عمارت آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جائے گی۔ بینگز یعنی موجودات اور بینگ یعنی وجود میں فرق۔ ہم ایک سادہ مثال سے شروع کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے شاید ایک موبائل فون ہے، ایک میز ہے، ایک کرسی ہے اور شاید ایک کتاب بھی ہو۔ یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کچھ چیز آپ کے سامنے موجود ہوگی۔ یہ ساری چیزیں، یہ سب موجودات ہیں، یعنی بینگز ہیں، ایسی چیزیں جو موجود ہیں۔ لیکن ہائیڈگر کا سوال ان چیزوں کے بارے میں نہیں ہے۔ وہ پوچھتا ہے، وہ کیا حقیقت ہے جس کی وجہ سے یہ سب موجود ہیں؟ یہی ہے بینگ یا وجود۔ اس فرق کو ہائیڈگر انٹولوجیکل ڈفرنس کہتا ہے، یعنی وجودی فرق کہتا ہے، اور یہ ہائیڈگر کے فلسفے کی بنیاد ہے۔ اب ہم ایک مثال لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو مزید آسانی سے سمجھ سکیں۔ فرض کریں آپ ایک فلم دیکھ رہے ہیں، ایک مووی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی نظر کرداروں پر ہوتی ہے، کہانی پر ہوتی ہے، مگر آپ اس سکرین کو بھول جاتے ہیں جس پر پوری فلم چل رہی ہے۔ کردار یا کریکٹرز موجودات ہیں، بینگز ہیں، جبکہ سکرین ایک وجود ہے، ایک بینگ کی مثال ہے۔ ہائیڈگر کہتا ہے کہ فلسفہ ہزاروں سال تک کریکٹرز میں یعنی کرداروں میں الجھا رہا اور سکرین کو بھول گیا۔ اب ہائیڈگر ایک حیران کن قدم اٹھاتا ہے۔ وہ انسان کو انسان کہنے کی بجائے ڈازین کہتا ہے۔ جرمن زبان میں ڈا کا مطلب ہے یہاں اور زین کا مطلب ہے ہونا۔ ڈا زین کا مطلب ہے یعنی یہاں ہونا۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہائیڈگر نے یہ لفظ کیوں چنا؟ اس لیے کیونکہ انسان صرف ایک چیز نہیں ہے، وہ ایسا وجود ہے جو اپنے وجود کے بارے میں سوال پوچھ سکتا ہے۔ ایک پتھر موجود ہے، ایک کتاب بھی موجود ہے اور ایک درخت بھی موجود ہے، لیکن وہ کبھی نہیں پوچھتے کہ میں کون ہوں۔
صرف انسان یہ سوال پوچھتا ہے. اسی لیے ہائیڈگر کے نزدیک ڈازائن ایک منفرد، ایک یونیک وجود ہے. ایک اور ہائیڈگر کا تصور بینگ ان دا ورلڈ، دنیا میں ہونا، یہ ہائیڈگر کا ایک بنیادی تصور ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان پہلے دنیا میں رہتا ہے، بعد میں اس کے بارے میں سوچتا ہے. ذرا ایک بچے کو دیکھیے، وہ پیدا ہوتے ہی فلسفہ نہیں پڑھتا. بچہ پہلے ماں کی آواز سنتا ہے، پھر لوگوں سے تعلق بناتا ہے. اسی طرح بچہ چلنا سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے. یعنی وہ پہلے دنیا کے اندر جینا شروع کرتا ہے. اسی لیے ہائیڈگر کہتا ہے انسان کبھی بھی دنیا سے الگ ذہن نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ دنیا میں ہوتا ہے، یعنی بینگ ان دا ورلڈ. ہمیشہ انسان اپنے آپ کو دنیا میں پاتا ہے. ایک اور ہائیڈگر کا تصور کیئر. ہائیڈگر کہتا ہے کہ انسان کی بنیادی ساخت، بنیادی سٹرکچر کیئر میں ہے، نگہداشت میں ہے. اس کیئر کا مطلب صرف کسی کی خدمت کرنا نہیں، بلکہ یہ کہ انسان ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی فکر میں رہتا ہے. کبھی آپ کو مستقبل کی فکر ہوتی ہے، کبھی بچوں کی تعلیم کی، کبھی والدین کی جب وہ بڑھاپے میں بیمار ہوتے ہیں، اور کبھی آپ کو اپنی ریپوٹیشن کی، اپنے سٹیٹس کی، کبھی آپ کو اپنے روزگار کی فکر ہوتی ہے. یہ فکر ہی انسان کو انسان بناتی ہے. اگر کسی شخص کو کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو تو اس کی زندگی تقریباً بے معنی ہو جائے گی. فرض کریں ایک طالب علم امتحان کی تیاری کر رہا ہے. کیوں وہ تیاری کر رہا ہے؟ کیونکہ اسے اپنے مستقبل کی، فیوچر کی فکر ہے. یہی کیئر ہے. یا ایک ماں رات بھر جاگتی ہے کیونکہ اس کا بچہ بیمار ہے. یہ بھی کیئر ہے. ہائیڈگر کہتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی اس کیئر کے گرد گھومتی ہے. ایک اور کانسیپٹ جو ہائیڈگر انٹروڈیوس کراتا ہے وہ ہے تھروننس، پھینکا جانا. ہائیڈگر کی یہ اصطلاح یا یہ کانسیپٹ مشکل مگر بہت خوبصورت ہے. تھروننس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے واقعی آپ کو پھینک دیا، بلکہ یہ کہ ہم نے اپنی پیدائش خود نہیں چنی، ہم نے اپنا ملک خود نہیں چنا، نہ ہی ہم نے اپنے والدین چنے ہیں، اپنی لینگویج چنی ہے، نہ ہی جب ہم پیدا ہوتے ہیں اپنا زمانہ چن کے آتے ہیں. ہم ایک ایسی دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں جو پہلے سے موجود ہوتی ہے. یہی تھروننس ہے، یہی ہے پھینکا جانا. لیکن اس تھروننس کا مطلب مایوسی نہیں ہے، بلکہ یہی ہماری زندگی کا نقطۂ آغاز ہے. اگر صرف تھروننس ہوتی تو شاید انسان مجبور ہوتا،
لیکن ہائیڈگر کہتا ہے انسان کے پاس ایک اور صلاحیت بھی ہے، وہ ہے پروجیکشن کی، یعنی مستقبل کی طرف منصوبے بناتا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بدل سکتا ہے۔ اسی کو ہائیڈگر پروجیکشن کہتا ہے، یعنی امکان کی طرف بڑھنا ہے۔ یعنی ہم صرف اپنے ماضی کا نتیجہ نہیں، بلکہ اپنے مستقبل کا انتخاب بھی ہیں۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ فون دیکھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، سوشل میڈیا سکرول کرتے ہیں، دفتر جاتے ہیں یا کالج جاتے ہیں، رات کو تھک کر واپس آتے ہیں۔ اسی طرح پھر اگلا دن آ جاتا ہے اور پھر وہی معمول۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کیوں یہی سب کر رہے ہیں، یا صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ سب یہی کرتے ہیں؟ ہائیڈگر کہتا ہے کہ ہماری زیادہ تر زندگی ایوری ڈے نیس میں گزرتی ہے۔ ہم معمولات میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ خود کو بھول جاتے ہیں۔ آگے چل کر ہائیڈگر ایک اور دلچسپ ٹرمنالوجی ہمیں بتاتا ہے، ڈیس مین۔ جرمن میں ڈیس مین اسے کہتے ہیں، یعنی لوگ یا سب یا عام رائے۔ انگریزی میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پبلک اوپینین۔ ہم نے اکثر مشاہدہ کیا ہے، ہم کتنی بار کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، آج کل سب یہی کر رہے ہیں، یہی فیشن ہے، سب اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، سارے یہی ڈگری کر رہے ہیں، سب یہی خرید رہے ہیں۔ چنانچہ جو پبلک اوپینین ہے اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ کبھی ہم نے خود فیصلہ ہی نہیں کیا، ہم صرف بھیڑ کے ساتھ، ہرڈ مینٹلٹی کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ ہائیڈگر کہتا ہے کہ یہ زندگی ڈاس مین ہے، یعنی یہ پبلک اوپینین کی زندگی ہے۔ آپ دوسروں کی رائے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک اور کانسیپٹ آنگسٹ، جسے انگزائٹی کہتے ہیں۔ ہائیڈگر کہتا ہے فیئر اور انگزائٹی میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اگر آپ کے سامنے شیر آ جائے تو یہ خوف ہے، کیونکہ آپ کو خطرہ معلوم ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، پھر بھی دل میں عجیب سی بے چینی ہے، کوئی واضح وجہ نہیں ہوتی، پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی چیز کی یا کچھ کمی ہے۔ ہائیڈگر کہتا ہے کہ یہ بے چینی دراصل ہمیں ہماری حقیقت سے ملا سکتی ہے۔ یہ بے چینی یا آنگسٹ یا انگزائٹی ہمیں جھنجھوڑ کر پوچھتی ہے، تم واقعی کون ہو؟ Who are you؟ اسی لیے اس کے نزدیک بے چینی صرف بیماری نہیں، بلکہ اویئرنیس کا آغاز بھی ہو سکتی ہے۔ ہائیڈگر موت کے بارے میں ایک عجیب بات کرتا ہے، اور وہ موت کے بارے میں بات ڈرانے کے لیے نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر انسان اپنی فنا کو بھول جائے تو وہ سطحی سپرفیشل زندگی گزارنے لگتا ہے۔
جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی محدود ہے، لمیٹڈ ہے، تب ہم ہر لمحے کی قدر کرنا شروع کرتے ہیں۔ موت ہمیں مایوس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ زندگی کو سنجیدگی سے لینے کے لیے ہے، اور اسی لیے وہ کہتا ہے بینگ ٹوارڈز ڈیتھ۔ ایک اور ہائیڈگر کا کانسیپٹ ایتھینٹسٹی۔ ہائیڈگر ہمیں ایک اہم منزل کی طرف لے کر آتا ہے۔ ایتھینٹسٹی کا مطلب ہے کہ انسان اپنی زندگی خود شعوری کے ساتھ، سیلف اویئرنیس کے ساتھ جیے۔ صرف اس لیے نہ جیے کہ سب یہی کرتے ہیں، بلکہ اس لیے جیے کہ اس نے خود سوچا، خود سمجھا اور انتخاب کیا۔ یہ خود غرضی نہیں ہے، بلکہ یہ بیدار زندگی ہے، یہ اویئرنیس، یہ سیلف اویئر والی زندگی ہے۔ ہائیڈگر پر گفتگو کا یہ آخری حصہ ہے۔ اس حصے میں ہم لیٹر ہائیڈگر، یعنی وہ ہائیڈگر جس کو 1950s کے بعد جو اس کے نظریات تھے، خصوصاً ٹیکنالوجی پر اور پوئٹری پر، وہ ہم دیکھیں گے، کیونکہ آج ہم مصنوعی ذہانت، اے آئی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سوشل میڈیا، ورچوئل اور آگومنٹڈ ریئلٹی اور ڈیجیٹل زندگی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہائیڈگر نے ان میں سے کسی چیز کو نہیں دیکھا تھا، پھر بھی اس کی فکر، اس کی سوچ ان سب کو سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں ٹیکنالوجی کیا ہے، شاید آپ کا جواب ہوگا موبائل، کمپیوٹر، انٹرنیٹ یا پھر اے آئی۔ ہو سکتا ہے آپ روبوٹکس اور انجینئرنگ کو بھی شامل کر لیں۔ ہائیڈگر کہتا ہے نہیں، یہ سب ٹیکنالوجی کی مثالیں ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کی اصل حقیقت نہیں۔ یہ بات ابتدا میں عجیب لگتی ہے، لیکن ذرا غور کریں، ہیمر یعنی ہتھوڑا بھی ایک ٹیکنالوجی ہے، آٹے والی چکی بھی ایک ٹیکنالوجی ہے، گاڑی بھی ٹیکنالوجی ہے، کمپیوٹر بھی ٹیکنالوجی ہے۔ لیکن ان سب میں مشترک چیز، کامن چیز کیا ہے؟ ہائیڈگر کہتا ہے کہ ٹیکنالوجی صرف ٹولز نہیں، بلکہ دنیا کو دیکھنے کا ایک انداز ہے۔ ہائیڈگر نے ایک اہم اصطلاح استعمال کی جس کو گیسٹیل، یعنی دنیا کو وسیلہ سمجھنا، انفریمنگ، انگریزی میں اس کو انفریمنگ کہتے ہیں، جرمن میں گیسٹیل کہتے ہیں، اور اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کو صرف استعمال کی چیز سمجھنے کا انداز۔ آج ہم درخت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہم کہتے ہیں کتنا خوبصورت درخت ہے، یا ہم کہتے ہیں اس درخت سے کتنی لکڑی نکل سکتی ہے؟
اسی طرح جب ہم دریا کو، ریور کو دیکھتے ہیں تو کیا ہم کہتے ہیں کہ واہ کیا قدرت کا شاہکار ہے، یا ہم اس ریور کو صرف بجلی بنانے کا ایک ذریعہ کہتے ہیں؟ انسان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک شخصیت یا صرف ہیومن ریسورس؟ ہائیڈگر کہتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی نے ہمیں ہر چیز کو صرف ریسورس یعنی وسیلہ سمجھنے کی عادت ڈال دی ہے، اور یہی گیسٹیل اور یہی دنیا کو دیکھنے کا انداز ہے جس کو انفریمنگ کہتے ہیں۔ اور اگر آج ہائیڈگر سے اے آئی کے بارے میں پوچھا جاتا کہ خطرناک ہے یا نہیں، تو وہ شاید جواب دیتا اصل خطرہ اے آئی نہیں ہے، بلکہ اصل خطرہ یہ ہے کہ کہیں انسان خود بھی مشین کی طرح سوچنا شروع نہ کر دے۔ جب ہر چیز کو صرف ڈیٹا یعنی کارکردگی، ایفیشنسی، سپیڈ، پروڈکٹیوٹی اور میئرمنٹ سے دیکھا جائے تو انسان کی جو محبت ہے، شاعری ہے، خاموشی ہے، پریئرز ہیں، حیرت ہے، تخلیق ہے، وہ کہاں جائے گی؟ اے آئی یا ہائیڈگر اے آئی کی کبھی مخالفت نہیں کرتا، اگر وہ ہوتا وہ صرف ہمیں خبردار کرتا۔ اگر ہم صرف وہی دیکھیں جو مشین دیکھ سکتی ہے تو ہم انسان ہونے کا ایک بڑا حصہ کھو دیں گے۔ ہائیڈگر کا ایک مشہور جملہ ہے، لینگویج از دی ہاؤس آف بینگ، یعنی زبان وجود کا گھر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم دنیا کو صرف آنکھوں سے نہیں دیکھتے، ہم اسے الفاظ کے ذریعے بھی سمجھتے ہیں۔ اگر کسی معاشرے میں رحمت، شفقت یا آنیسٹی، وزڈم یا حکمت جیسے الفاظ ختم ہو جائیں تو صرف الفاظ نہیں جاتے، ایک پوری دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے زبان صرف رابطے کا ذریعہ نہیں، زبان وہ جگہ ہے جہاں انسان حقیقت سے ملاقات کرتا ہے۔ ہائیڈگر کے نزدیک شاعر صرف یا پوئٹ صرف خوبصورت الفاظ لکھنے والا نہیں، بلکہ شاعر ہمیں حقیقت کو نئے انداز سے دیکھنا سکھاتا ہے۔ اسی لیے ہائیڈگر ایک جرمن شاعر فریڈرک ہولڈرلین کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا، اور ہائیڈگر اس سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ اگر سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ پھول کس مادے سے بنا ہے، تو شاعری ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ وہ پھول ہمارے دل میں کیا جگاتا ہے۔ دونوں سچ ہیں، لیکن دونوں کا زاویہ مختلف ہے۔